نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اہل سنت والجماعت پہ ایک بہت بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس قرآن مجید کے کامل ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو آج ہم اس بات کو ثابت کریں گے کہ ہمارے پاس کون سی دلیل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تواتر کی ہمارے ہاں دو قسمیں ہیں۔ تواتر کا معنی ہے کہ ایک چیز کا سلسلہ وار چلتے آنا۔ تواتر کی دو قسمیں ہیں، تواتر الاسناد اور تواتر الطبقہ۔ تواتر الطبقہ کو تواتر عملی بھی کہتے ہیں۔ تواتر الاسناد کا معنی ہے کہ اسناد کے ذریعے جس میں مختلف راوی ہوتے ہیں اور اس کا تعلق احادیث کے ساتھ ہے۔ حدیث میں مختلف عادل قسم کے راوی ہوتے ہیں جن کے ذریعے روایت کو متواتر مانا جاتا ہے، جبکہ تواتر کی دوسری قسم ہے جو کہ تواتر الاسناد سے بھی مضبوط تر ہے، اس کو تواتر الطبقہ کہتے ہیں۔ تواتر الطبقہ اور تواتر عملی بھی اسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تواتر الطبقہ کی بات کریں تو اس کا معنی ہے کہ موجودہ جو قرآن ہے اس کو ہر قسم کے طبقات نے، یعنی ہر دور کے طبقات نے اس کو قبول کیا، اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا، اس کی کمی زیادتی پر کوئی اعتقاد نہیں رکھا، بلکہ اس کے کامل ہونے کا یقین کیا، اور سلسلہ وار جو ہے نا اعتقاد، یہ یقین ابھی تک چلتا رہا ہے۔ اس کا دوسرا نام ہے تواتر عملی، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور سے عمل کی دنیا میں ہر دور کے طبقے نے اس کو قبول کیا ہے، اور شروع دن ہی سے اس پہ عمل چلتا رہا ہے۔ کسی دور میں بھی کسی طبقے نے اس عمل کو جو ہے نا وہ روکا نہیں اور اس پر عمل کا انکار نہیں کی۔ اور تیسری بات یہ کہ اس قرآن مجید کو سرکاری ریکارڈ کا حصہ بنانے اور کتابی شکل دینے میں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں کہ جن کی شخصیات پہ، جن کی عدالت پہ تمام امت مسلمہ، محدثین، مفسرین کا اعتماد حاصل ہے، اور ان کا اجماع ہے کہ صحابہ کرام کی جو عدالت ہے نا وہ ثابت ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کی جو سرکاری ریکارڈ کا جب حصہ بنایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کا جمع کرنے کا جو طریقہ کار تھا کہ ہر ایت کے ساتھ دو گواہ ہونا لازمی تھے۔ ہر صحابی نے دو گواہوں کے ساتھ ایک ایت کو پیش کیا اور اس ایت کو پھر جمع کیا گیا دو گواہوں کی روشنی میں۔ تو موجودہ قرآن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور ہی میں جمع کیا جا چکا تھا، اس لیے اس کے سند کی ضرورت نہیں پڑی اور نہ اس کو راویوں کی ضرورت پڑی، بلکہ اس کو ان ہستیوں نے جمع کیا اور وہ کتابی شکل میں ان ہستیوں نے اس کو لایا کہ جن کی عدالت کا ثبوت قرآن مجید نے دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبوی نے دیا۔ تو راویوں کی وہاں ضرورت پڑتی ہے اور جرح تعدیل کی بھی وہاں ضرورت پڑتی ہے جہاں عدالت نہ ہو۔ جہاں عدالت ہو وہاں سند کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور جرح تعدیل کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس لیے قرآن مجید یہ آج بھی جو پر اعتماد چلا آ رہا ہے اور مسلمانوں کا اس پہ یقین ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو پہلی ترویج یا جو اشاعت ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے دور میں ہوئی ہے اور ان کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہم اس قرآن کی صحت پہ مکمل اعتقاد اس وجہ سے رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔